ایک بابا تھے جو کہتے تھے مرغی لے کے آؤ، مرغی اگر مر گئی تو جی آپ کے اوپر جادو ہے. آپ ایک کامن سینس والی بات ہے، مرغی کے اوپر پورا وزن ڈالو گے تو مرغی مرے گی. اب آپ کی گردن ہے، اس کو پکڑ کے میں دباؤں گی تو آپ مرو گے، زندہ تو نہیں بچو گے. اچھا بابا جی کہتے تھے مرغی کو دبانا ہے، مر گئی تو جی وہ مرغی پھر گٹر میں پھینک دیتے تھے. آپ مرغی لے کے گئے؟ مرغی لے کے گئی، اس نے جو اوپر ہاتھ رکھوائے اس نے زور سے دبایا، اب وہ نیچے پھڑپھڑا رہی تھی اور مر گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مرغی کو آپ زور سے دبا رہے ہو تو وہ مرے گی، پھر وہ مرغی آپ گٹر میں پھینک دیتے ہو. اور پھر آپ کو بتایا کہ آپ پہ سایہ ہے. سایہ. پھر اس نے کہا جی اتنے کلو گوشت لے کے آؤ. پھر ہم گوشت لے کے آئے، پھر ہم نے کوئی وہ لونگ سے لے کے آئے، پھر ہم نے کوئی الائچی، پھر سندور، پھر پتہ نہیں کیا کیا. واللہ وہ اتنی گندی اسمیل تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ بس آج میں گئی. پھر اس نے میرے گلے میں اتنے پتھر، ہم یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، ہم وقفے سے جاتے تھے اور ہر دفعہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا. پہلے دن مرغی لے کے گئے، ہاں، دوسرے دن سندور لاچی وغیرہ، تیسرے دن پتھر گلے میں ڈال دیے، پتھر ہار پہنا کے. اور مجھے اس دن یاد ہے. پھر سب سے جو فنی بات ہے وہ مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے، وہ نا ایسا ہوتا ہے نا، وہ اپنی انگلی کے ساتھ لگا دیتا تھا، کہتا تھا نوز کے اندر کر لو، سندور. ہاں کہتا ناسا چواڑ لو. میں اور آپ سب کچھ کرتی تھی اور چھینکے مار کے تھا. دیکھا کڑی، اب بھائی ایک چیز جب آپ کے اندر گئی ہے تو ایک سینسٹیو پارٹ ہے نوز، تو چھینک آئے گی. کہتا ہے تو بہت بڑا سایہ ہے. پھر ہم نے فیک بنے. اور سایہ ختم کیسے ہوگا؟ بس وہی میرے سے دم کرواؤ. اس نے ہمیں اتنے تویز دیے اور پیسے بھی مانگے. ہاں، وہ جو ہوتی ہیں کچھ پتیاں سی بنا کے دی کہ اس کے ساتھ آپ نے وہ دھواں انہیل کرنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس طرح. تو وہ کرتے رہے. خیر اس کے سامنے کرتے رہے، آ کے تو ہم نے نہیں کیا، لیکن بہت اس بابے نے بہت تنگ کیا تھا، بہت زیادہ. ادھر تو میرے سر میں درد ہونے لگتا. پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے تھے؟ ہاں ظاہری بات ہے، پیسے بھی لیتے تھے. ہم تو خود جا کے اس کو مٹھائی دیتے تھے. ظاہری بات ہے ہم نے تو پروگرام کرنا تھا، ہم خود جا کے چیزیں دیتے تھے. تو بہت بڑے بابوں سے مار کھائی ہے میں نے. مار بھی کھائی ہے؟ مار بھی کھائی ہے. دم کرنے کے لیے یار تیرے ڈنڈا مار دینا، کمر میں درد ہو رہی ہے. عجیب طریقے سے وہ مطلب کہتے تھے جن نکلو. اب جن ہوگا تو نکلے گا، جن ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکلے گا. تو وہ خواتین جو ہماری جعلی عاملوں پہ یقین کرتی ہیں اور ان کے پاس جاتی ہیں اور اپنے گھر بھی خراب کر لیتی ہیں، ہاں ان کے لیے کوئی پیغام؟ اصل میں ہماری خواتین کا زیادہ تر آج کل مسئلہ یہ کہ ہمارے شوہر گھروں میں توجہ نہیں دے رہے. اس کے پیچھے آج کل ساس کو قابو کرنا ہے، خامد کو قابو کرنا ہے. ایسے ان کو قابو کرنے کی بجائے آپ خود کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں. اچھا ایک جگہ پہ میں بے ہوش ہو گئی تھی. وہ تھی ایک خاتون تھی اور وہ کہتی تھی کہ راتوں رات میں بن گئی ہوں مرد. میں بڑی حیران ہوئی اس کی سٹوری. خاتون تھی، وہ مرد بن گئی اس کے اکارڈنگ. پیر تھی. اچھا. وہ دم کرتی تھی سگریٹ کے دھوئیں سے. وہ کہتی تھی میں جس کو دھوئیں سے دم کرتی ہوں نا اس کو شفا ملتی ہے. اب جو اتنے سائنسدان ہیں، وہ جو ایک ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ جو سگریٹ کا دھواں ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے. بالکل کہڑا بابا آ گیا یا پیرنی آ گئی جیڑی تواڈے جی سگریٹ دے دھوئیں نال تسی صحیح ہو جاؤ گے. اس بندی نے پھوکے مارتی تھی. پھر اس کے واش روم سے اتنے انجیکشن نکلے، وہ جو اپنے جو مریض جو بھی آتے تھے. اچھا آپ اس کے پاس گئیں اور وہ آپ کے چہرے پر بار بار ہاں پھوکے مار رہی تھی اور آپ وہاں پہ بے ہوش ہو گئی. اور اتنی دیر میں شکر ہے میری کتنے سگریٹ اس نے ضائع کیے؟ 2 سگریٹ ضائع کیے. ایک لمحے کے لیے مجھے لگا آج تو گئی. اس نے مجھے بالکل یہاں قریب کر کے گرم سگریٹ تھا جو مجھے محسوس بھی ہوا. شکر وہ نشان نہیں پڑا. وہ اس بندی نے ایسے کہ کہے نکلو جنو، اس کو یہ تھا میرے اندر جن ہے. اس بندی نے بہت ٹارچر کیا. آپ سوچے ایک بندے کو مرض ہی نہیں ہے، ایک بندے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے تو وہ کتنا ظاہری بات ہے جب آپ اس کو اتنا ٹارچر کر رہے ہو تو وہ تو کہے گا ہاں ہم اتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے. کیسے پیر ہے ہمارے سوسائٹی میں. اور پھر وہاں پہ جا کر پھر آپ وہی عورت مردوں کو بھی ایسے ہاتھ پھیر کے دم کر کے سگریٹ کے دھوئیں. اب تو وہ مرد بن گئی تھی نا، اس نے کہا میں مرد ہوں. ہاں میں مرد. اس نے کہا میں نے لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی پہلے شادی تھی ایک مرد سے؟ بچے بھی تھے.
اور اس کے باوجود اب اس نے ایک ہاں اس نے خاتون سے کہا شادی کرنی ہے. ہاں اس نے کہا میرے اوپر کوئی نزول کے پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو ایسے میں جی راتوں رات بن گئی ہوں ایک مرد.